بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا انہوں نے احد کے دن سے زیادہ سخت گرمی کبھی دیکھی ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، میں نے وہ دن دیکھا ہے۔ اس روز ابن عبدالعقیل ابن عبدالکلال نے سمجھایا، میری جان ہی لے لی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا اور اس سے مدد کا طلبگار تھا۔ بہیکیفیت اس نامرود اور کافروں نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب کافر مکہ اور خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر یہ ظلم ہو رہے تھے تو میری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں، دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کر رہا ہے اور اس میں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ اور زیادہ قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے کلمات بھی سن لیے ہیں۔ اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو میں روح زمین پر جتنے جنگلات ہیں انہیں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر الٹا دوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کرام بے پان کے بارے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شکر ادا کیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا، نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کفار میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں جو صرف اس کی ہی عبادت کریں، اس ہی کو معبود مانیں، اس ہی کو ایک مانیں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے بہترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام 600 پروں کے مالک ہیں، نہایت خوبصورت تر و تازہ رفتار۔ آپ کا ٹھکانہ جنت المکری کے پاس ہے جو سمائے مخلوق کا بھی مقام ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی۔ ابن انصار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتے، جمعرات کے دن جنوں اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر ان کی مختلف اموار سر انجام دینے کے لیے موال فرمایا۔ ان فرشتوں پر صرف 4 فرشتوں کو فوقیت دی گئی اور ان 4 فرشتوں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی روح سے نقل کیا ہے کہ دوسرے فرشتوں سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملائکہ میں عظیم و افضل ہیں۔ مقتول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، کیا کبھی آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اتر پڑے ہو؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فوراً زمین پر آنا پڑا۔ پہلی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانا لگا تو اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جانے سے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جاؤ، چنانچہ میں بڑی تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر چلا دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کو الٹا دو، تو میں چھری چلنے سے پہلے ہی اس کے پاس پہنچا۔ تیسری بار جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے الٹا لٹکایا گیا تو میں بڑی تیزی سے کنویں پر پہنچا اور آپ کو آرام سے پتھر پر بٹھا دیا۔ چوتھی بار جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا قطرہ زمین کی طرف پڑنے لگا تو مجھے حکم ملا، اے جبرائیل علیہ السلام، فوراً پہنچو اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پروں پر سمیٹ لو۔ میں فوراً آسمان سے زمین پر آیا اور وہ قطرہ اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ جب جنات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا، اپنے رب کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور وہ 2 رکعت نماز 30,000 سال کی مدت میں ختم ہوئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کیا، یا رب العالمین، کیا کسی اور کو بھی
ایسی عبادت مستحق ہوگی جیسے میں نے کی۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے جبرائیل، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ تخلیق کروں گا جو 2 رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی کمزوری کوتاہی کے ساتھ ادا کریں گے، اور ان 2 رکعتوں کا ثواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، تو عبادت و دریافت نہ کرے گا اور عطا کا بارے میں گردن نہ اٹھائے گا، کیونکہ فراغت اور رعنی تمہارے اشاروں پر امتیاز رکھے گی، اور کوئی ایسا امراض نہیں ہوں گے جو تمہاری خدمت سے باز رہیں گے، اور تمہاری توبہ میری ذات سے ملتفت ہوگی۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی انعامات و اکرام سے نوازا اور انبیاء کے درمیان پیغام رسائی کے لیے منتخب فرمایا گیا، اور یوں ملائکہ کا لقب عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس مختلف شکلوں میں تشریف فرماتے، کبھی وہ عربی کی شکل میں آتے تو کبھی وہ اصلی کی شکل میں تشریف لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بار جبرائیل علیہ السلام کے پر پنکھے ملائکہ فرمائے، ایک بار تو زمین پر اور دوسری بار شب معراج کی رات، یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ دعا ہے اللہ پاک سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سرعزات میں شامل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔